بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑا آدمی ہے، ہم کہتے ہیں کیا فاروق اعظم سے بڑا آدمی ہے؟ کیا وہ فاروق اعظم سے بھی بڑا آدمی ہے؟ اگر وہ فاروق اعظم کے مسئلے کو چیک کر سکتا ہے تو 1000 مرتبہ اس کے مسئلے کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، فاروق اعظم تو وہ ہے، الگ الگ ہم نے صحابہ کی عظمت پر بات نہیں کی ہے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، فاروق اعظم جو بولتا ہے وہ بھی سچ بولتا ہے، جو سوچتا ہے وہ بھی صحیح سوچتا ہے، اس کی سوچ بھی صحیح ہوتی ہے، اس کا بول بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے جو فیصلہ سنایا ہوگا، کیا وہ صحیح فیصلہ نہیں سنایا ہوگا؟ بالکل صحیح فیصلہ سنایا ہوگا فاروق اعظم نے۔ ایک جگہ پر سوال کیا، ہم دو چار واقعات کے انداز میں آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مولانا قرآن میں لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، پھر یہ امام کہاں سے آ گئے؟ ہم نے قرآن کی آیت پوری پڑھو، اس نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور حاکموں کی بات مانو، امراء کی بات مانو۔ میں نے کہا تمہارا ترجمہ بہت اچھا ہوا، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور مودی اور اکھلیش کی بات مانو۔ یہ تمہارا ترجمہ بنا؟ حاکم تو وہی ہے نا۔ اور میرا ترجمہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الفقہاء اور فقہاء اور مجتہدین، دین کے ماہرین کی بات مانو۔ ہمارا ترجمہ ہے اللہ رسول کی بات اور دین کے ماہرین کی بات مانو، اور تمہارا ترجمہ بنتا ہے اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو اور حاکموں۔ حاکم کا ترجمہ میں نے کیا، حاکم کون ہے؟ اسی کی بات مانو گے، اس کی ماننا صحیح ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے۔ ترجمہ دیکھو، اب سنو، میں نے کہا چلو منہ مانگے موت لو مجھ سے، حاکم کی بات اگر ماننی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور دیکھو عمر فاروق اعظم یہ حاکم بھی ہے، عمر فاروق اعظم فقیہ بھی ہے، اگر حاکم کی بات ماننا ہے تب بھی فاروق اعظم حاکم ہے، خلیفہ راشد ہے، حکومت کرنے والا، خلافت کرنے والا ہے، تب بھی اس کی بات صحیح ہے۔ اور اگر اس کا مطلب فقیہ اور مجتہد اور دین کا ماہر، تو فاروق اعظم فقیہ اور مجتہد اور دین کا ماہر بھی۔ اب کیوں چھوڑتے ہو امام اعظم فاروق اعظم کی بات؟ اب تو چھوڑنے کا آپ کو حق نہیں بنتا۔ ایک سوال آیا ہے، عورتیں مسجدوں میں نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ پچھلے مرتبہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ اب آپ حضرات آدھے آئے ہو آدھے نہیں آئے ہو تو وہی بات بار بار دہرائیں گے تو بعض حضرات کہیں گے ایک ہی بات رٹ کے آیا ہے، وہی یاد کر کے آیا ہے، وہی ہر بار بولتا ہے۔ اب میں تو اللہ گواہ ہے، میں سوچا نہیں کہ یہاں بیٹھنے کے بعد کیا بولوں گا، جو اللہ کہلوا دے وہ، جو اللہ کہلوا دے زبان سے حق اور سچ بات۔ عورتوں کے نماز کے مسئلے پر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور وہاں پر بھی غالباً مفتی صاحب نے وہاں بھی بیان یہ کیا تھا کہ عورتوں کے نماز کے اوپر غالباً ہمارے مفتی صاحب ہی نے یا کسی اور صاحب نے وہاں پر بھی یہ بات بیان کی تھی، عورتوں کے نماز کا مسئلہ۔ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں یا نہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائیو، تم دکان کرتے ہو، توجہ کریے گا، میں نبی کے زمانے کا تذکرہ سنانے جا رہا ہوں۔ تم دکان پہ جاتے ہو تو اچھا سے اچھا مال لے کر کے آتے ہو، اچھے سے اچھا مال لے کر کے آتے ہو۔ کبھی دکان پر جاتے ہو تو یہ نہیں کہتے ہو کوئی سا بھی مال دے دیجئے جو چل سکے اور پیسے ہم سے پورے لے لیجئے، کبھی ایسا کرتے ہو؟ دکان پہ کوئی بھی دے دیجئے جو چل سکے، وہاں تو جاتے ہو اچھے سے اچھا مال۔ اب مسئلہ پوچھنے میں بھی تو آپ مجھ سے مسئلہ یہ پوچھئے کہ اچھا کیا ہے، عورتیں نماز مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں؟ جائز ناجائز نہیں، اچھا پوچھو نا۔ اب اچھا اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھو، عمر فاروق اعظم کی بات میں بات آئے گی نا، اب نبی کا زمانہ اچھا دکھاتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جا رہی ہیں، لیکن اگر مسجدوں میں نماز پڑھنا اچھا ہوتا تو خود نبی کی پاک پیاری بیویاں اپنے حجروں میں موجود رہ کر کے نماز ادا نہ کرتی، جو حجرے مسجد سے لگے ہوئے بنے ہیں، نبی کی بیویاں حجروں سے نکل کر کے مسجد میں نماز ادا نہیں کر رہی ہیں۔ کیوں بیویاں سمجھ
تو نبی کی بیویاں گھر پہ نماز ادا کر رہی، تو یہاں اچھا کیوں نہیں تلاش کرتے؟ نہیں، اصل میں اچھا کہاں سے ہوگا؟ پھر نوجوانوں کے لیے چانسز ختم ہو جائیں گے نا۔ کچھ اس کو بھی باقی رکھنا ہے۔ اب اس کے آگے نہیں بولیں گے، پچھلی مرتبہ بھی بول کے گئے تھے، اگر ساری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو ہمارے سارے نوجوان بھی انشاءاللہ سب نمازی بن جائیں گے۔ جتنے ہوٹلوں پر، دکانوں پر، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں نماز کے وقت میں، سب اولے وقت میں بالکل پہنچیں گے، چلو نماز، اور باقاعدہ گفتگو ہوگی، کس محلے میں؟ اچھا ہاں وہاں، مشورہ کر کے جائیں گے۔ اور اگر ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی قید نماز کے بعد بات ہوگی اور عورتیں اگر بات سننے کے لیے بیٹھ جائیں، ایک نوجوان بھی نہیں اٹھے گا، چاہے تبلیغی جماعت والے 2.5 گھنٹے نہیں 5 گھنٹے بات کریں گے، ایک نوجوان بھی، کوئی تھکے نہیں آپ لوگ؟ نہیں ہم بالکل نہیں تھکے حضرت، آپ بات کریے، مستقل بات سنتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ہر جگہ اچھا تلاش کرتے ہو تو یہاں بھی اچھا دیکھو نا، یہاں اچھا نہیں دیکھتے ہو۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عورت مسجد میں نماز ادا کرے اس سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز ادا کرے۔ عورت گھر کے آنگن میں نماز ادا کرے، صحن میں نماز ادا کرے، اس سے بہتر ہے کہ اندر نماز ادا کرے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اندر عورت نماز ادا کرے اس سے بہتر ہے سب سے اندر والی کوٹھری میں نماز ادا کرے۔ نبی کہتے ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر گھر کی اندر والی کوٹھری میں نماز ادا کرنا ہے، تم کہتے ہو عورت کے لیے سب سے بہتر سب سے کھلی صحن والی مسجد میں نماز ادا کرنا۔ ہر جگہ تو بہتر دیکھتے ہو، پھر یہاں بہتر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ میرے بھائیوں، اصل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اس وجہ سے منع کیا، حالات اس طرح کے نہیں رہے تھے، معاملات اس طرح کے نہیں تھے۔ آج کل اس زمانے میں کیا حالات اس لائق ہیں عورتیں مسجدوں میں جائیں؟ حالات اس لائق ہیں نماز پڑھنے جائیں؟ نماز پڑھنے کے لیے عورتیں گھروں سے نکلیں گی تو پھر نوجوان بھی ساتھ میں گھروں سے نکلیں گے۔ نوجوانوں کو پہلے دعوت دو، ہاں نوجوانوں کو کوئی ایک بھی نماز کی دعوت نہیں دے گا، عورتوں کو سب نماز کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی بھی اس نوجوان کو نہیں پکڑے گا اور نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ جب ہمارا کوئی نوجوان دوست بگڑا ہوا تبلیغی جماعت کی وجہ سے بیچارہ تھوڑا بہت دین کے راستے پر آئے گا، یہ فوراً خناس بن کر کے اس کے پاس گھسے گا، تیری نماز نہیں ہوتی تو آمین زور سے نہیں بولتا، تیری نماز نہیں ہوتی تو رفع یدین نہیں کرتا، تیری نماز نہیں ہوتی تو آمین زور سے نہیں بولتا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، سیدھے پر ہاتھ نہیں باندھتا، اور جب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ بھی پوچھنے نہیں گیا تھا۔ یہ ان کی محنت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مجبوراً بولتے ہیں، مسلک کی تبلیغ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سنی مسلمان حق پر، سچ پر، صحیح بات پر قائم رہیں، وہ حق سے ہٹنے نہ پائیں، شکوک اور شبہات میں مت پڑو۔ میرے بھائیوں، یقین کر لو، اعتماد کر لو، وہ راستہ جس راستے پر بڑے بڑے اللہ کے ولی رہے ہو، جس راستے کے اوپر، جس منہج کے اوپر محدثین اور فقہا رہے ہوں، جو محدثین کی ہسٹری پڑھ کر دیکھو، اگر میری کتاب کا حوالہ مت نوٹ کرو، جاؤ اہل حدیث عالم کی کتاب کا حوالہ نوٹ کرو۔ نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب الحتہ فی ذکر استحاء الستہ، اس کے اندر لکھتا ہے، امام بخاری یہ بھی امام کی ماننے والے تھے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جتنے محدثین ہیں یہ سارے کے سارے کسی امام کی مان کر نماز ادا کرنے والے تھے۔ یہ وہ خود لکھتا ہے، جب بخاری کسی سے پوچھ کر نماز پڑھے، جب امام مسلم کسی سے پوچھ کر نماز ادا کرے، امام ترمذی، ابن ماجہ کسی سے پوچھ کر نماز ادا کرے، جس کے پاس لاکھوں لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ ہے، تم جاہلو بتاؤ تمہارے پاس 4 حدیثیں بھی نہیں ہیں، تم بغیر پوچھے ایسے ہی نماز ادا کر لو گے؟ اتنے بڑے بڑے محدثین، میں نے حوالہ دیا غیر مقلد کی کتاب کا، اس نے لکھا ہے یہ سارے اماموں کی مانتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے محدثین اماموں کی مان کر چلے، تو ہم لوگوں کو امام کی نہیں ماننا چاہیے؟
اور میں نے بتایا امام وہ کہے گا امام کی مانتے ہو تو امام بخاری کی مان لو، کیوں امام ابو حنیفہ کی مانتے ہو؟ میں آج بھی تیار ہوں امام بخاری کی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تو مانتا ہوں بالکل امام بخاری کہیں گے حدیث صحیح ہے تو صحیح مان لیتا ہوں، امام بخاری کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے تو اچھا کہو گے کہ امام بخاری کے مسئلے مانو تو چلو ٹھیک ہے امام بخاری کے مسئلے بھی مان لیں گے، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے، جو بات پوری بتاتا ہے، جس دکان پر سارا سامان مل جاتا ہے ہم اس دکان پر سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، جہاں آدھا سامان ملے وہاں ہم لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ جب آپ محدثین کے پاس جاؤ گے، امام بخاری مسلم ترمذی کے پاس جاؤ گے، تھوڑے تھوڑے مسئلے ملیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آؤ گے، پیدائش سے لے کر کے موت تک زندگی میں کتنے مسائل سے تمہارا سامنا پڑ سکتا ہے، سارے مسائل کا حل امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پہ ملے گا۔ تو اس دکان سے سامان لو نا، بار بار کیوں پھرنا پڑے؟ اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ مثال دے کر سمجھایا تھا، اس مرتبہ بھی میں نے سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں، اب صحابہ کی عنوان کی عظمت سے ایک اور آخری بات، چونکہ اب سوالات ختم ہو گئے ہیں، اگر سوالات آ جائیں تو کچھ باتیں ہم اور بیان کر دیں، ورنہ صحابہ کی عظمت کے عنوان سے ایک آخری بات کہنے، قریب 2.5 گھنٹے ہونے والے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، توجہ کریے گا، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ جس کی عظمت اور عقیدت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ توجہ کریں، جس کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے، جس کی عقیدت دلوں میں ہوتی ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ نوجوانوں، تم بتاؤ، تمہیں کسی سے پیار ہو تم اس کے گھر کا کتنا چکر لگاتے ہو؟ تمہیں کسی سے محبت ہو، تمہیں کسی سے محبت ہو، پیار ہو، لگاؤ ہو، تم اس کے گھر کا کتنا چکر لگاتے ہو؟ اگر اس کی پسند یہ ہو، اس کی پسند یہ ہو، اس کی پسند یہ ہو کہ تم ننگے بدن پھرو، تم ننگے بدن پھرنا پسند کرتے ہو، اس کی پسند یہ ہو کہ تم سینہ کھول کر پھرو تو تم سینہ کھول کر پھرنا پسند کرتے ہو۔ اگر تمہیں صحابہ سے عظمت ہے تو آؤ صحابہ کی عظمت کو دل سے لگا کر کے دیکھو صحابہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ کیا صحابہ کی محبت تمہیں نبی کے دین کی طرف کھینچ کر لے کر نہیں جا رہی ہے؟ اور صحابہ کی محبت دیکھو، یہ دیکھو نبی کے پیارے صحابی حضرت خبیب ہیں، انہیں سولی دی جا رہی ہے، انہیں پھانسی دی جانے والی ہے۔ خبیب سے پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ خبیب، اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو رکھ دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم گوارا کرو گے؟ حضرت خبیب فرماتے ہیں، تم نے میری محبت کا اندازہ نہیں لگایا، تم نے میرے پیار کا اندازہ نہیں لگایا، غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے اور میری معافی کے سلے میں نبی کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ دیکھو نبی سے پیار کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کہیں بیٹھے ہیں، پیشاب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، صحابی کو پیشاب نہیں لگی ہے، لیکن نبی کی ادا کو، نبی کی ادا کی نقل اتارنے کے لیے صحابی وہاں پیشاب کا کرنے کا انداز بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ نبی کی یہ ادا بھی پوری ہو جائے۔ یہ دیکھو نبی کے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، نبی اپنا دست اقدس ان کے سر پر رکھ دے رہے ہیں، نبی کہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں، جس سر کے اوپر نبی کا مقدس ہاتھ رکھا گیا اب اس سر کے بال ہمیں نہیں کٹوانے ہیں۔ یہ نبی سے محبت کرنے والے صحابی ہیں۔ یہ دیکھو نبی کا پیارا صحابی ابو دجانہ ہے، یہ بھی نبی کا پیارا صحابی ہے، اللہ کے نبی میدان احد میں ہے، صحابہ کی جنگ ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کافروں کے گھیرے میں ہے، اللہ کے نبی کفار کے گھیرے میں ہے، تیروں کی بارش آ رہی ہے۔ ابو دجانہ سوچ رہے ہیں اگر ہم ان کے تیروں کا جواب دیتے ہیں، کفار سے مقابلہ کرتے ہیں، پیٹھ نبی کی طرف ہو جائے گی، ہم بے ادبی کرنا نبی کی نہیں چاہتے ہیں، لہذا ابو دجانہ نبی کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں، پیٹھ کافروں کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ نبی کی عظمت، نبی کا ادب بھی نہ جانے پائے اور نبی کی حفاظت بھی ہو جائے۔ اپنی پیٹھ کے اوپر تیروں کے نیزوں کے زخم کھاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ تک شل ہو جاتا ہے، لیکن نبی کی اتنی بے ادبی کرنا بھی، اتنی بے احترامی کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔
کہ نبی کی طرف پیٹھ ہو جائے. یہ ہے صحابہ، نبی سے محبت کرنے والے صحابہ ہیں. اگر ان صحابہ سے آپ کو محبت ہے، اگر ان صحابہ کی عظمت آپ کے دلوں پر ہے، تو آؤ نوجوانوں، آؤ مسلمانوں، تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی سنتوں کو اجاگر کرنے والے بنو. اگر نبی کے صحابہ نبی کی سنت والا لباس پہنتے تھے تو تم بھی سنت والا لباس اپنے اوپر زیبتن کرو. اور نبی کا وہ پیارا صحابی کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا لے رہا ہے. وہاں پر موجود لوگ کہہ رہے ہیں تم کتنے تہذیب سے دور ہو، جہاں پر گرا ہوا لقمہ کھا لے رہے ہو. وہ صحابی رسول کہتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان گدھوں بے وقوفوں کے لیے ہم نبی کی سنت چھوڑ دیں. تم بھی نوجوانوں کو ہو، ان کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بے وقوفوں کے لیے نبی کی سنت کو ہم چھوڑ دیں. اب کالج والے کہیں گے ہمیں بے وقوف ہونا. ارے نبی کی سنتوں سے دور کرنے والا عقل مند ہوگا. ہم تو نہیں کہتے. ہاں سنتوں سے دور نہ کریں. غلطی ہونا، خود کی غلطی کرنا ایک الگ چیز ہے. بات سمجھے، خود کی غلطی کرنا ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پر سمجھانا ضروری ہے. ہم نماز نہیں ادا کرتے، گنہگار ہیں. ہم ایک تو خود نماز نہ ادا کریں، اور جو نماز ادا کرنے والا ہے اس میں کیا ہر سمے مسجد لگایا رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہر سمے مسجد لگایا رہتا ہے. جب دیکھو مسجد جا جائے. ایک تو خود نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے. پھر یہ الفاظ کہنا یہ نمازی اور نماز کی حقارت ہے. اسی طرح آپ خود سنت کے مطابق اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو دے کر کیا جوانی میں بھی، سمجھ گئے نا، میں کیا جوانی میں کچھ وقت ہو جاتا تب کر لیتے. تو دین سے اس طرح سے الفاظ بول کر کے میرے بھائیوں دور مت کرو. خود سے نہیں ہو پایا، آپ اپنی غفلت کا، اپنی لاپرواہی کا، اپنے گناہ کا اعتراف کرو، اپنے اندر ندامت رکھو. لیکن اگر کوئی ہے دین پر اللہ نے جذبہ دیا، شوق دیا، نبی کے صحابہ کی عظمت، نبی کی محبت دل میں ڈالی، اس نے اگر کیا تو کیوں اس کو دور کرتے ہو ایسے الفاظ بول کر کے. اور زیادہ تر ایسے الفاظ بولنے والے افسوس کے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے ہی حضرات ہوتے ہیں. افسوس کے ساتھ. نبی کے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ عظمت یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اتباع کی جائے. آج سفر المظفر کی 3 تاریخ ہے یا 2 ہے؟ جی 3 ہے نا، مغرب کے بعد سے چوتھی ہو گئی. 3 آج 3 تاریخ ہے. آج سے 3 دن قبل جو ماہ محرم الحرام چل رہا تھا، اس ماہ میں زیادہ تذکرہ جس صحابی رسول کا ہوتا ہے وہ حسن و حسین ہے. میں نے تمام صحابہ کا تذکرہ کیا، پھر ابو بکر کا تذکرہ کیا، پھر میں نے عمر کا تذکرہ کیا. ابھی عثمان و علی باقی ہیں. عثمان و علی کے بعد نبی کے اہل بیت میں حسن و حسین باقی ہیں. اب آپ عثمان و علی بھی سنیں اور حسن و حسین سنیں. حسن اور حسین کو اس لیے سناتا ہوں کہ اس سے پہلے ماہ محرم الحرام گزر چکا ہے. حسن و حسین کا بھی تذکرہ سنیں اور عثمان ذوالنورین یہ بھی باقی نہ رہنے پائیں، علی المرتضی یہ بھی چھوٹنے نہ پائیں، کیونکہ یہ چاروں کے چاروں خلیفہ راشد ہیں. میں نے وہاں بھی مشکات کی حدیث سنائی تھی، یہاں بھی میں مشکات کی حدیث سناتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا اختلاف ہو ان چاروں خلفاء کی سنتوں پر عمل کرنا، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا. ابو بکر خلیفہ راشد، عمر خلیفہ راشد، عثمان خلیفہ راشد، علی المرتضی خلیفہ راشد. میرے بھائیوں صحابہ سے محبت ہوتی ہے تو صحابہ کی بات مانی جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں صحابہ کی محبت میں، ہم کیا کرتے ہیں صحابہ کی عظمت میں؟ کبھی کچھ کام کرتے ہیں یہ سوچ کر یہ عظمت کا کام ہے، یہ سوچ کر یہ پیار کا کام ہے، یہ سوچ کر یہ محبت کا کام ہے. دیکھو ہمارا کوئی نوجوان کرتا ہے یا ہم کرتے ہیں اپنے باپ کے ادب و احترام میں، توجہ کریے، اپنے باپ کی محبت میں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اپنے باپ کی محبت میں؟ اپنے باپ کی ایک فائل فوٹو تیار کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں. باپ کو دیکھیں گے باپ یاد آ جائے گا. میرے بھائیوں تصویر تو جائز نہیں ہے، پرنٹ تصویر
تصویر، ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ اور ہے، جو یہ ویڈیو میں یہ بن رہی ہے، ان تصویروں کا مسئلہ اور ہے۔ لیکن جو تصویر باقاعدہ بنی ہوئی ہو، مٹی کی، پتھر کی، مورتی کی، یہ جو باقاعدہ کاغذ پر چھپی ہوئی ہو، وہ تو بہرحال سارے علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، پاسپورٹ کی مجبوری، آئیڈینٹی کارڈ کی مجبوری، آدھار کارڈ کی مجبوری، الیکشن کارڈ کی مجبوری، کوئی اور مجبوری